کے پاس یہ سورت لے کر نازل ہو گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر نازل ہو جاتی ہے. جب سورہ نصر نازل ہوئی تو وہیں سے آپ نے اندازہ لگا لیا. سورہ نصر کے نزول کے بعد آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے. جب یہ فرما دیا کہ جب اللہ کی فتح آئے گی اور لوگ فوج پر فوج اسلام کے اندر، دین کے اندر داخل ہوں گے، میرے بھائیوں اس سورت کے نزول کے بعد نبی اکرم کو یقین ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری سال ہے اور الوداعی آثار نمایاں ہونے لگے. آپ نے خود فرمایا کہ لوگوں مجھے لگتا ہے کہ آئندہ سال شاید میں اس جگہ پر دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں، اس لیے کہ حضرت جبرائیل مجھے ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، آسمان سے آیا کرتے تھے، اور ایک بار ہر سال مجھے قرآن کا دور کراتے تھے. لیکن اس سال حضرت جبرائیل نے مجھے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا. لوگوں شاید اس جگہ پر میری تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ مجھے لگتا ہے حضرت جبرائیل نے مجھے 2 بار قرآن کا دور کرایا. لوگوں ہر سال میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتا تھا، اس مرتبہ میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. 20 دن کا اعتکاف میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع ختم ہوا، حج ختم ہوا، اور پھر زیادہ دن نہیں، ذی الحجہ کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم آتا ہے. محرم کا مہینہ سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ ختم، محرم ختم، سفر شروع، ربیع الاول میں کائنات کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے. لیکن یہ پورا مہینہ کس طریقے سے گزرا؟ اوائل سفر کا شروع دنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں شہداء مدفون ہیں. آپ دامن احد میں تشریف لے جاتے ہیں، احد کے دامن میں تشریف لے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام جہاں دفن ہیں، احد کے شہداء جہاں دفن ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ان شہداء کے لیے اس طرح دعا کرتے ہیں جس طرح زندوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. ان شہیدوں کے لیے اس طرح دعا کی آپ نے جیسے زندے اور مردے دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس طرح شہداء کے لیے آپ نے دعا کی، اس طرح شہداء کے لیے آپ نے دعا فرمائی. اور اس کے بعد دامن احد سے نکلے، گھر آئے، غسل کیا، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، منبر پر فروکش ہوئے، اور اس منبر پر فرمایا لوگوں سنو، کعبے کی اپنی قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بخدا میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. اللہ کی قسم مجھے میرا حوض دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. اس حوض کوثر پر جس کا میں میری کارواں بنوں گا، جہاں پر میں ہوں گا، جہاں میرے ہاتھوں سے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، میری امت میرے ہاتھوں سے پانی پیے گی. میں اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. لوگوں اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے. لوگوں مجھے اپنے بعد انتقال کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے. میں دنیا کی دولت کو زمین پر فتنے کی شکل میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے ڈر ہے تو تمہارا اس بات کا ڈر ہے کہ دولت میں اور دنیا کمانے میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں اپنے دین کو برباد نہ کر دو، اپنے دین سے دور نہ ہو جاؤ. میں دنیا کے اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا داری اور دنیا کی طلب تمہیں دین سے غافل کر دے، دین سے تمہیں دور کر دے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، یہ اوائل سفر کی بات ہے، یہ 11 ہجری کی بات ہے، اور سفر مہینے کے شروعات کی بات ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے حوض کوثر کے تعلق سے خطبہ دیا، اور اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوا، اسی سفر کو پورا مہینہ سفر کا اسی حال میں گزر جاتا ہے. لیکن 29 سفر ذرا تاریخ یاد رکھیے گا، 29 سفر
مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے. اگر اس مہینے کو 29 کا مان لیں تو محمد رسول اللہ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا. 29 کا اگر مہینہ مانے تو اس کے بعد 12 دن آپ زندہ رہے, اور اگر یہ مہینہ 30 کا مانے تو 13 دن آپ زندہ رہے. آپ 29 سفر کو ایک جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے خود نماز جنازہ پڑھایا, پھر اس جنازے کے ساتھ اس صحابی کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے آپ بقیع جاتے, بقیع الغرقد جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں. آپ بقیع الغرقد تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے وہاں اپنے ہاتھوں سے میت کو, اس صحابی کو آپ نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد آپ نے بقیع والوں کے لیے دعا فرمائی. آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل البقیع, اے بقیع والوں تم پر سلامتی ہو. آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور پھر اسی جگہ پر آپ نے یہ فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اے بقیع والوں, میں بھی بہت جلدی تم سے ملنے والا ہوں. اے بقیع والوں, میں بھی بہت جلدی تم سے ملاقات کرنے والا ہوں, بہت جلدی تم سے ملاقات کے لیے تشریف لانے والا ہوں. اسی بقیع کے میدان میں آپ نے, اسی بقیع قبرستان میں آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ بہت جلدی میں بھی تم سے ملنے والا ہوں. آپ وہاں سے 29 سفر کو جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں سر میں درد شروع اور یہ درد سر اتنا تیز تھا کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. نقشہ کھینچا صاحب الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے. آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو دو صحابیوں نے, حضرت عباس نے یا ان کے بیٹے فضل نے اور دوسرے صحابی حضرت علی نے آپ کو اٹھایا اور سہارا دے کر آپ کو آپ کے گھر لایا گیا. اب سنیے, جب آپ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا. بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے, جب گھر تشریف لائے تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی عائشہ کے سر میں بھی درد ہو رہا ہے, اور عائشہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جنت البقیع سے یہ تشریف لائیں گے تو ان کے سر میں درد ہو رہا ہوگا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ اپنا سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرا سر کا درد, ہائے میرا درد سر, ہائے میرا سر پھٹا. اللہ کے نبی نے ان کے سر کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا عائشہ میرے سر کا بھی یہی حال ہے, لگتا ہے کہ میرا سر درد کی وجہ سے پھٹ نہ جائے. پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے. میاں بیوی کی بے تکلفی ہے, آپ نے اس بے تکلفی کے انداز میں آپ نے فرما دیا عائشہ تجھے غم کس بات کا ہے, اگر اس درد سر سے تیرا انتقال ہو جائے, تو اگر مر بھی گئی, تیری موت بھی ہو جائے, تو تجھے فکر کس بات کی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچا کہ سر میں درد ہے, ان کا منورنجن کر دوں. میاں بیوی کا رشتہ کوئی صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں ہوتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ ایک دوستانہ رشتہ ہوتا ہے. میاں اور بیوی سے بہتر دوست ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ کے رسول نے ان کا منورنجن کرنے کے لیے کہ شاید میں ان کو ہنساؤں تو یہ ہنس دیں اور سر کا درد بند ہو جائے, تو فرمایا عائشہ اگر تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. کیا درد تو حضرت عائشہ کیا ہاں, اب انہوں نے بھی منورنجن میں کیا کہا, ہاں میں تو آپ تو چاہتے ہی میں مر جاؤں, ہاں میرے مرنے کے بعد کوئی خوبصورت سوکن جو آ جائے گی آپ اس کو جو لے آئیں گے, آپ اس کو میری جگہ پر اس گھر میں اس حجرے میں آپ اس کو جگہ دیں, آپ تو چاہتے ہی ہیں. آپ نے ہنستے ہوئے اور آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا نہیں عائشہ میرا مقصد یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد کوئی سوکن میرے گھر میں آئے. عائشہ میں نے تو اس لیے کہا ہے اگر آج اس کرتے سر میں تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا, میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا. ایک مسئلہ اٹھا ہے طلاق ثلاثہ کا, سپریم کورٹ تک پہنچا ہے. میں تو چاہتا ہوں ہر مسئلہ اٹھ کے وہاں تک جائے, کیونکہ اب تو یہ اٹھے گا, ہم لوگوں میں تو طے ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے سے عبد المطلب نے منع کر دیا, نہیں میرے اونٹ مجھے واپس کر دو, نہیں مجھے نہیں, میں نہیں جانتا, جس کا خانہ کعبہ وہ خود اس کو بچا لے گا. تو اللہ نے ابابیل سے اس کی حفاظت فرمائی.
اسلامی اصول و قوانین کو جب تم اپنے پیروں سے روکو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جس سوچنے سے بھی کام لینا جانتا ہے، اور کن سے کام لیا طلاق ثلاثہ کو غیر قانونی کہلوانے کا، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کرے کہ حلالے کا مسئلہ بھی اٹھے اور جائے سکے، اللہ کرے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں اور بیوی شوہر کو دے سکتی، یہ بھی مسئلہ جائے، ہم میں اور تم میں بیٹھ کے تو حل ہوں گے نہیں، شاید یہی سے حل ہو جائیں، اللہ ان سے بھی کام لینا جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ، اللہ کے نبی فرماتے، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کتنی خوش نصیب ہوتی تم اگر تمہارا انتقال ہو جاتا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا، میں تمہیں کفن پہناتا، یہاں تو شکل تک نہیں دیکھنے دی جاتی، غسل دینا تو بہت دور کی بات، قیامت برپا ہو، غسل دے دیا، طلاق ہو گئی، نکاح کی بات تو مرنے کی بات تو نکاح ٹوٹ جاتا دے دیا، اور یہاں تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت۔ بخاری کے صفحات پر پڑھیے، حضرت محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تم انتقال کر جاتی میری زندگی میں اس بیماری میں تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، اور غسل ہی نہیں دیتا میں تمہیں کفن بھی پہناتا، میں تمہاری جنازے کی نماز بھی پڑھتا، میں تمہاری دعائیں مغفرت بھی کرتا، میں قبر میں اترتا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا، تمہیں مٹی بھی دیتا اور تمہاری مغفرت کی دعا بھی کرتا۔ عائشہ تیرے نصیبے کا کیا کہنا ہوتا، عائشہ تیری قسمت کا کیا کہنا ہوتا، آپ بتائیے۔ اور اس کے بعد آپ روزانہ پوچھتے رہے انتقال سے 11 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جہاں ہوتی تھی وہاں پہنچا دیا گیا، دوسرے دن پوچھا 10 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جہاں تھی بتا دیا گیا، 9 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا، 8 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا، 7ویں دن انتقال سے 7 دن پہلے آپ کی طبیعت میں کچھ زیادہ ناسازگی آئی، درد کا سر پڑ گیا، بخار کی وجہ سے سر میں آپ نے پٹی باندھ لی، پٹی باندھے ہوئے تھے سر میں اور پوچھ رہے تھے کہ میری باری کہاں ہے، بار بار پوچھتے جا رہے تھے میری باری کہاں ہے، بتایا آج آپ کی باری عائشہ کے گھر میں۔ ساری بیویاں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی باری کا انتظار تھا، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی اشاروں سے کہ اللہ کے نبی اپنی اسی بیوی کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن بے انصافی کیسے کریں، استفہامیہ نظریں اٹھتی ہیں بیویوں کی طرف، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عائشہ کے گھر ہی میں کچھ دن رہ لوں، ساری بیویاں اجازت دے دیتی ہیں خوشی خوشی، ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں رہیے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے انتقال سے 7 دن پہلے محمد رسول اللہ کو ایک بیوی کے حجرے سے میرے حجرے میں اس طرح لایا گیا کہ ایک طرف حضرت ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے، دونوں نے اپنے اپنے کاندھوں پر نبی اکرم کو اٹھا رکھا تھا، آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ بخاری باب منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورا منظر دیکھ لیجئے، اس حال میں نبی اکرم میرے گھر میں داخل ہوئے میرے حجرے میں کہ ایک طرف حضرت ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے، اور یہ دونوں سہارا دیے ہوئے تھے، نبی اکرم کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے۔ اس حال میں آپ میرے حجرے میں داخل ہوئے، میں نے اپنے بستر پر محمد رسول اللہ کو آرام سے لٹا دیا، میں نے ان کو اپنی ران کے اوپر ان کا سر رکھ لیا، میں ان کے اوپر معجزات پڑھتی جاتی، نبی اکرم نے مجھے جو دعائیں سکھلائی تھی میں ان دعاؤں کو پڑھتی جاتی، اور برکت کے طور پر نبی اکرم کے ہاتھ میں دم کر کے اور نبی کے ہاتھ کو ہی ان کے پورے جسم پر پھیرتی جاتی۔ یہ 7 دن پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ہاں اب سنیے، جب تشریف لے آئے تو آپ نے خواہش ظاہر کی، 7 دن پہلے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ بخار تو بہت تیز ہے، میرا جسم چلا جا رہا ہے، سر میں درد بہت تیز ہے، مجھے مختلف
کے پانی سے نہلائیے، میرے لیے مختلف کنووں کا پانی لایا جائے۔ 7 کنووں کا پانی لایا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک برتن تھا حضرت میمونہ کے گھر میں، اس کو ہم لوگ لگن بولا کرتے تھے، اس برتن کو لگن کہا جاتا ہے۔ اس لگن کو لایا گیا اور اس لگن میں اللہ کی ٹپ کی طرح تھا، اس ٹپ کو رکھ دیا گیا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا۔ اس دن آپ طبیعت سے نہائے، 7 کنووں کا پانی نبی اکرم کے اوپر ڈالا گیا، اور آپ اتنا نہائے اتنا نہائے اتنا نہائے کہ آپ خود ہی کہنے لگے بس بس کرو، آج میں طبیعت سے نہایا ہوں، آج میں نے طبیعت سے غسل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر چکے، تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، بخار میں کچھ کمی آتی ہے، آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی، آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد بیٹھ کر خطبہ دیا، وہاں آپ نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ اب یہ تو خطبے میں نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی، اور نصیحتیں کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آتے، اپنے حجرے میں آتے۔ انتقال سے 6 دن پہلے آپ پھر مسجد میں نہیں جا سکے، یا گئے تو نماز پڑھی اور آ گئے، نماز پڑھی اور آ گئے، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، 5 دن پہلے انتقال سے 5 دن پہلے طبیعت میں تھوڑا سا سکون پائے تو پھر گئے مسجد میں، آپ نے پہلے منبر پر بیٹھ گئے، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھائی، پہلے منبر پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کر دیا۔ انتقال سے 5 دن پہلے جو خطبہ دیا وہ بیٹھ کر آپ نے دیا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے جو بیٹھ کر خطبہ دیا اس میں آپ نے پہلا جو جملہ ادا کیا وہ جملہ یہ تھا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ جو کام مسجد میں ہوتے ہیں سجدہ کرنے کا، یہ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ مسلم کے حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ بخاری میں لعنت اللہ، اور مسلم میں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ برباد کر دے، اللہ تباہ کر دے یہود و نصارہ کو، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ جرجی صاحب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حدیث پڑھتے جائیے، پوسٹ مارٹم اپنے آپ ہوتا جائے۔ کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ مرے ہوئے کو کیا مارو؟ جس کو اللہ کے رسول نے اتنا زبردست مار دیا ہو، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد و سجدہ گاہ بنائے۔ اب تعویل کریں گے، نہیں وہ عبادت والا سجدہ کرتے تھے، ہم تو تعظیم ہی کرتے ہیں، ہم تو عزت والا کرتے ہیں۔ عزت والا سجدہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس دیش کے سروچ پد پر براجمان پردھان منتری کو کرنا کیا کہو گے؟ ہم یہ کہہ دیں عبادت والا نہیں ہے، ہم نے تو تعظیم ہی کیا ہے، عزت والا کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کی عزت کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتویٰ تو دو کہ تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے تو عیسائی بھی تو عیسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر کافر کیوں ہے؟ یہودی بھی تو موسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر وہ ناجائز کیوں ہے؟ ہندو بھی تو کرشن اور رام چندر جی کو اور مورتیوں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ان کی بھکتی اور عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ کریں تو ناجائز، تم کرو تو جائز۔ اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے اس کی تعریف کریں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پوری زندگی آپ اسی سے تو روکتے رہے لوگوں کو، کبھی آپ نے اس انداز میں لوگوں کو روکا؟ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے نام ابو داؤد کتاب الجنائز چیپٹر
युक़ाद अला القبر. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ایوقاد علی القبر، قبر کے اوپر بیٹھنے سے. یہاں تو بیٹھیں گے نہیں تو یہی کمی نہیں ہوگی. قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، اور صرف منع نہیں کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوقاد علی القبر وَأَن يُجَسَّسَ، اور منع کیا کہ اس قبر کو پختہ بنایا جائے، منع کیا اس قبر کو پکا بنانے پختہ کرنے سے. یہاں تو جتنی پکی قبر ہے اتنا بڑا بابا ہے، جتنی مضبوط قبر ہے اتنا ٹھوس بابا ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے قبر کو پکا بنانے سے. اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں ہو گئی، منع کیا ہے، اور تیسری چیز فَأَيُّبْنَا عَلَيْهِ، اس قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانے سے، اس قبر کے اوپر کوئی مکان کوئی تعمیر کرنے سے آپ نے منع کیا ہے. منع، اور جس سے جتنا زیادہ منع کیا ہے آج وہ کام اتنے ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہو رہے ہیں. آئیے دل چاہتا ہے کہ آپ کو مسلم شریف کتاب الجنائز کی ایک ایسی حدیث سنا دوں جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے، اور آپ کے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی احساس ہو جائے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کیوں کہی ہیں، اور کہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ جَمْرَةٍ، تم لوگوں میں سے کوئی شخص اگر آگ کے کسی انگارے پر بیٹھ جائے، آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، تم لوگوں میں سے اگر کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ کے انگارے اس کے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں. آگ کے انگاروں پر کوئی بیٹھ جائے تم لوگوں میں سے، اور وہ آگ کے انگارے اس کے پورے کپڑوں کو فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ اس کے پورے کپڑوں کو جلا دے، جلا کر راکھ کر دے. اور فَتَخْلُصَ إِلَىٰ جِلْدِهِ، اور وہ آگ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی جھلسا دے. بھائی ہم آگ میں بیٹھ رہے ہیں تو آگ پر بیٹھیں گے تو کپڑے جلیں گے، اور کپڑوں کے بعد پھر ہمارا جسم بھی جلے گا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، تم لوگوں میں سے کوئی آدمی آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، مسلم کی حدیث ہے، آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل جائے، اس کی کھال جھلس جائے، میری نظر میں یہ بہتر ہے، خیر من، میری نظر میں بہتر ہے. کس بات سے؟ یجلس علی قبر، کوئی آدمی کسی قبر پر بیٹھے، یعنی قبر پر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آگ پر بیٹھ جائے اور آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس کے کھال کو جلا دے. میری نظر میں یہ آدمی بہتر ہے. لیکن آگ بھی اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ آدمی گھٹیا ہے جو کسی قبر پر بیٹھ جائے. آئے اونچی قبروں پر مجاور پر بیٹھنے والوں، سیدھے ساتھے مسلم بھائی بہنوں کی جیبوں کو نوچنے والوں، جنتی دروازوں کے نام پر سونے کی چینیں کھینچنے والوں، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جانا، اپنے کپڑوں کو جلوا لینا اور اپنے جسم کو جھلسا لینا یہ بہتر ہے، لیکن قبر پر بیٹھ جائے. گوئنڈی والوں سوچ سمجھ کے بلانا ہے ان کا ساتھ. میں تو بولوں ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 100 دروازے کھولتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو. اور اللہ تکبر سے بچائے. 2019 میں بھی ایک دن خالی نہیں ہے، پورا بک ہے، بھرا پڑا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آپ نہیں سنیں گے، دوسرے سنیں گے، حق بات سنیں گے. دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ایک بند کرتا ہے 100. اور میں اپنے سنیے اتنی بڑی بات، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف
وہ کیسے؟ 5 دن پہلے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ چلیے اس لعنت کے بعد آپ نے بھی خطبہ ختم نہیں کیا، اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، اشارہ دیکھیے البدائی آسان، لوگوں میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی کو کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، آج میں حاضر ہوں، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ یہاں سوری کہنے میں نانی لگتی ہے، میں بڑے باپ کا بیٹا، میری عزت میں سوری بولوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو آج میں حاضر ہوں، وہ اپنا انتقام مجھ سے لے لے۔ اگر کسی سے میں نے کوئی قرض لیا ہو تو وہ اپنا قرض پیش کرے، میں اس کو ادا کر دوں۔ ایک صحابی ہوتے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ سے 3 درہم میں نے بطور قرض لیا تھا، آپ سے 3 درہم میں نے قرض کے طور پر لیا تھا، آپ نے مجھ سے لیا تھا، وہ میرا آپ کے اوپر باقی ہے۔ آپ نے فضل ابن عباس سے فرمایا اے فضل، جاؤ ان کو یہ دے دو، ان کا 3 درہم ان کو واپس کر دو۔ انہوں نے 3 درہم ہم سے لیے، ہم نے ان سے لیے تھے، وہ 3 درہم ان کو دے دیے۔ بیٹھے ہیں آپ لوگ بھائی، ہمارے پاس خبر آئے گی تو ہم کو بند کر دیں گے۔ آپ چلیے سنیے، میں ابھی تو چل رہا معاملہ، ابھی تو 5 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، تو آئیے اب میں شارٹ کی طرف آ رہا ہوں، میں اس طرف لانا چاہتا ہوں آپ کو، اس بات کی طرف۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی سے کوئی قرض لیا ہو تو وہ لے لے۔ پھر آپ نے اس صحابی کو 3 درہم دلوا دیے۔ اس کے بعد میں آپ نے انصار کے لیے وصیت فرمائی، لوگوں انصار دھیرے دھیرے کب ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ جو انصار سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا، جو انصار سے نفرت کرے گا وہ ہم سے نفرت کرے گا۔ پھر آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا لوگ مجھے دنیا کے خزانے دے دیے گئے، لوگوں میرے سامنے دنیا کے خزانے پیش کر دیے گئے۔ پھر آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا لوگوں اللہ نے اپنے ایک بندے کو آخرت کی نعمتیں پیش کی اور دنیا کی نعمتیں بھی اس کے سامنے پیش کی اور اختیار کیا، آئے میرے بندے کو دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے آخرت کی۔ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ جیسے ہی یہ سنا حضرت ابو سعید خدری پھوٹ کے رونے لگے، آواز تیز ہو گئی۔ جیسی نبی نے یہ فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہو تو آخرت کی نعمتیں لے لو اور چاہو تو دنیا کی نعمتیں۔ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ یہ سنتے ہی ابو سعید خدری رونے لگے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اس کا تو دماغ سے آ گیا، اللہ کے نبی تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، ارے اس کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے، وہ سمجھ گئے تھے اللہ کا وہ بندہ جناب محمد رسول اللہ ہے جنہوں نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور آخرت کی نعمتوں کو انہوں نے پسند کر لیا۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا انتقال کے 5 دن پہلے لوگوں میں نے سب کا احسان ادا کر دیا، کسی کا کوئی احسان میرے اوپر باقی نہیں ہے سوائے ابو بکر کے۔ میں ابو بکر کا احسان ادا نہیں کر سکا، ابو بکر کا احسان میرے اوپر باقی ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا لوگوں اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا میرے انتقال کے بعد مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دینا، کوئی ایک دروازہ کھلا رہنا سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ابو بکر کے دروازے کو کھلا رکھنا، باقی سارے دروازے بند کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ 5 دن پہلے خطبہ دیا، انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے فرمایا لوگ آؤ میں تمہارے لیے کچھ تحریر لکھ دوں۔ اس پر کچھ اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا نبی اکرم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں تحریر لکھوا لیں گے جب آپ صحیح ہوں گے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے پتہ نہیں نبی اکرم کی وصیت کیا ہے، لکھ لینا ضروری ہے۔ اتنا اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے سامنے سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے 3 وصیتیں فرمائی۔
آپ نے 3 وصیتیں فرمائی. پہلی وصیت یہ تھی انتقال سے 4 دن پہلے لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. دوسری وصیت یہ تھی لوگوں وفود دوسرے شہروں سے جب آئیں گے اسلام لانے کی غرض سے تو ان کی ویسی خدمت کرنا اور خاطر مدارات کرنا جیسے میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں. اور راوی کہتا ہے تیسری وصیت یہ کی تھی لیکن وہ میں بھول گیا کہ تیسری وصیت کیا تھی. شاید وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, یا شاید وہ وصیت یہ تھی کہ جس لشکر کو لشکر اسامہ کو میں نے روانہ کیا ہے, آئے لوگوں میرے انتقال کے بعد اس لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا, اس کو روکنا نہیں, اس کو جہادی مہم پہ جانے دینا, اس کو روکنا نہیں. شاید وہ یہ وصیت تھی, مجھے پتا نہیں کہ وہ کیا وصیت تھی, میں بھول گیا. شاید ان 2 وصیتوں میں سے کوئی وصیت تھی. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد 2 دن مسجد کے اندر نہیں آ سکے, پھر انتقال سے 2 دن پہلے پھر مسجد کے اندر آئے. ظہر کی نماز آپ اندر آئے, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. جیسے آپ اندر آئے ابو بکر پیچھے آنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر رہو. وہ اشارہ سمجھ گئے, اپنی جگہ پر رہے. اللہ کے نبی ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے جہاں امام بیٹھتا ہے. اب منظر یوں تھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے بیٹھ کر, اس کی ابتدا ابو بکر صدیق کر رہے تھے اور ابو بکر کی ابتدا تمام مصلی اور تمام صحابہ کر رہے تھے. یعنی اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے, ابو بکر ابتدا کر رہے تھے اور ابو بکر کی ابتدا سارے صحابہ کر رہے تھے. یہ منظر نظر آیا. آپ نے یہ ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر آپ نماز نہیں پڑھا سکے. پھر آپ انتقال سے 1 دن پہلے آپ کا معاملہ بالکل عجیب تھا. آپ نے انتقال سے 1 دن پہلے جتنے غلام تھے اللہ کے نبی کے وہ سب آپ نے آزاد کر دیے. 7 درہم اللہ کے نبی کے پاس تھے, ان 7 درہموں کو آپ نے صدقہ کر دیا. پھر آپ نے فرمایا لوگوں میری ایک زرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے, اس زرہ کو تم لینا. میں نے کوئی 30 سا یعنی 75 کلو جو تیرے پاس میں نے اس زرہ کو گروی رکھ لی. میرے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا, میں نے 75 کلو جو اس زرہ کی عوض لے لیا تھا. جب میں 75 کلو جو دے دوں تو وہ زرہ تم مجھے دے دینا. میرے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو سکا, وہ زرہ 75 کلو جو دے کر لے لینا اور بیت المال میں جمع کر دینا, جہاد کے کام آئے گی. میرے بھائیوں اس رات آخری رات تھی, وہ رات آخری رات تھی. جو لوگ نبی اکرم کو دور سے دیکھنے آ رہے تھے وہ بس نبی اکرم سے ملاقات کر کے جا رہے تھے. کسی نے کہا عائشہ گھر میں چراغ جلا دو, میں تمہارے نبی سے ملاقات کے لیے آتا ہوں, چہرہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تمہارے نبی ہیں, ان سے کہو کہ گھر میں کیا ہے. 7 درہم نے وہ بھی سب کا خراب کر دیا. میرے گھر میں اتنا تیل نہیں کہ میں چراغ جلا کر تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا سکوں اور نبی کا چہرہ دکھلا سکوں. اور رات کٹ گئی. اب سنیے تو منظر دیکھنے کے لائق ہے. فجر کی نماز کا وقت ہے. آپ نے آواز سنی, ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. پردہ ہٹایا ہو گیا عائشہ کا. پردہ ہٹا کر کیا دیکھتے ہیں, حضرت ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں جہاں اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے اور سارے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جیسی پردہ ہٹا ہوا دیکھا ابو بکر پیچھے کی طرف ہٹنے لگے. آپ نے خاص کر اشارہ کیا نہیں تو بھی نماز پڑھاؤ. اس دن ایسا لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ٹمٹما اٹھا, چمک اٹھا. آپ نے جب پردہ کھولا تو صحابہ کرام فتنے میں نہ پڑ جائیں, نماز میں نہ لگ جائیں. ایسا لگنے لگا کہ اللہ کے رسول کی خیریت اور خبر پوچھنے کے لیے کہیں ٹوٹ نہ پڑے کہ آپ کہتے ہیں. لیکن فوراً یہاں آپ نے اشارہ کر دیا کہ پہلے نماز ادا کرو. اور ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا دیکھا تو آپ خوش ہیں اور خوشی سے چہرہ تلملا اٹھا. آپ نے پردہ فوراً چھوڑ دیا. صحابہ نے نماز ادا کر لی اور پھر نبی اکرم سے ملاقات کرنے کے لیے چلے آئے. اس دن آپ نے کچھ خوشی محسوس کی لیکن یہ خوشی یہ صحت زیادہ دیر پائیدار نہ رہ سکی. پھر آپ کی طبیعت بگڑ گئی. پھر سورج نکل آیا. پھر آپ کے پاس کوئی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. چاشت کے وقت آپ نے حضرت فاطمہ کو بلوایا. حضرت فاطمہ آئی. حضرت فاطمہ نے نبی اکرم کو دیکھا تو چیخ پڑی, واہ کر بابا, آئے میرے ابو کی تکلیف. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ آج کے بعد تیرے ابو کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے ان سے سرگوشی کی اور کان میں کچھ ان کے راز کی بات کہی. حضرت فاطمہ رونے لگی. اس کے بعد آپ نے پھر ان سے سرگوشی کی. حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. پہلی بار سرگوشی کی تو فرمایا فاطمہ آج کی بات کرے باپ کو کبھی اتنی
तकलीफ नहीं होगी और तेरे बाप आज अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। हजरत फातिमा रोने लगी। उसके बाद फरमाया, दूसरी बार जब हंसी तो फरमाया, फातिमा अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया और मेरे अहले बैत में तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी। ये सुनती है तो हंस देती है और उसके बाद जाने लगती है। हजरत आयशा ने पूछा, आए फातिमा, अल्लाह के रसूल ने से तुम्हारे कान में क्या कहा कि पहले तुम रोई फिर क्या कहा कि तुम हंसी? हजरत फातिमा ने फरमाया, अम्मी आयशा, ये मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान एक राज की बात है जो मैं नहीं बता सकती। ये मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान एक राज है जो मैं नहीं बता सकती। लेकिन नबी अकरम के इंतकाल के बाद अपनी माँ होने का हक जताकर हजरत फातिमा से पूछा कि तुम्हें अपनी माँ का हक है, बताओ क्या कहा था? तब हजरत फातिमा ने नबी के इंतकाल के बाद बताया था कि पहली बार जब कहा था तो ये कहा था जिस पर मैं रोई, और दूसरी बार जब मैं हंसी तो ये कहा था जिसकी वजह से मैं हंसी। कोई के बाद बताया, पहले नहीं बताया। मेरे भाइयों, आपने हजरत फातिमा की पेशानी को बोसा दिया। हजरत फातिमा ने अपने अब्बू की तकलीफ को देखकर कहा, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। हजरत फातिमा के जाने के बाद हसन और हुसैन को बुलाया। हजरत हसन और हुसैन को बुला कर दिया, आपने वसीयत फरमाई। आपने लोगों को फरमाया, ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जिसने हसन और हुसैन को सताया उसने मुझे सताया, और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आपने उन दोनों के बारे में खैर का नाम फरमाया। और उसके बाद जब ये दोनों नवासे भी चले गए तो फिर आपने सहाबा को बुलाया, जितने अंदर आ सकते थे आपने उनको हुक्म दिया, वसीयत फरमाई, लोगों नमाज पढ़ते रहना और मातहतों का ख्याल रखना। ये लोग भी चले गए। आपने फरमाया, सब हट जाओ, मेरी बीवियां मेरे पास रहें। आपकी सारी असबाजी मुताबात आपके पास आ गई, एक ही कमरे में बैठी हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान उखड़ने लगी, आवाजें बंद होने लगी, नजरें आसमान से टिकने लगी। हजरत आयशा ने आपको सहारा दिया। हजरत आयशा फरमाती है, वो दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आपका इंतकाल मेरी गोद में हो रहा था। आपकी आखिरी सांसें मेरी गोद में निकल रही थी। आप मेरे लुब्बे और सीने के दरमियान अपना सर रखे हुए थे। इतने में मेरे भाई आ गए, नबी की आवाज बंद हुई। मेरे भाई अब्दुल रहमान मिसवाक कर रहे थे। आप उस मिसवाक को देखने लगे। मैंने पूछा कि आप मिसवाक करेंगे? फरमाया, इशारा किया। मैंने अपने भाई से मिसवाक ली, आगे का हिस्सा तोड़ा, मैंने उसको नरम किया और मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। मैंने अपनी ज़बान से उसको कूच कर नरम किया और फिर मैंने नबी को दे दिया। अल्लाह के रसूल ने मेरी झूठी मिसवाक अपने मुंह में लियो करने लगे। मुझे ये खुशी भी मिली कि मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से आखिरी दिन इंतकाल के मौके पर मिल गया। उसके बाद पानी का भरा हुआ कटोरा प्याला था, कहने लगे इशारे से, ये मेरे पास लाओ। मिसवाक गिर गई और आप पानी के बर्तन में अपने हाथ को डालने लगे। पानी के बर्तन में हाथ को डाल के अपने चेहरे पे मलते जाते और कहते जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना सगरा इन्नल मौत लिसकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी बेचैनियां हैं। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मौत के लिए बड़ी दिक्कतें और मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। आप ये कहते जाते और पानी के छींटे आते जिस्म पर मलते जाते। अचानक हाथ हिलने लगे, अचानक हाथ हिलने लगे। आवाज तो पहले से बंद हो चुकी थी। हजरत आयशा ने देखा कि खुली की खुली रह गई और अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। मैंने अपना कान लगाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले ये निकल रहे थे, फिल रफीक लाला अल्लाहुम्मा फिर रफीक लाला अल्लाहुम्मा फिर रफीक लाला अल्लाहुम्मा फिर रफीक लाला। आय अल्लाह, सालिहीन में, शहीदों में, नेक लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। आय अल्लाह, नेक लोगों में मेरा भी ठिकाना बना दे। आय अल्लाह, सालिहीन में, शहीदों में, शोहदा में मुझे भी पहुंचा दे। और ये आखिरी जुमला निकला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह शोहदा अल्लाह फिर रफीक लाला रफीक आला से जा मिली। मेरे भाइयों, कायनात को रोशन करने वाला ये सूरज फिर हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हजरत अनस बयान करते हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो गर्दन उड़ा दूंगा। जैसे मूसा अल्लाह से मिलने गए फिर वापस आए, वैसे ही अल्लाह के रसूल भी मिलने गए और वापस आए। उस वक्त हजरत अबू बकर ने तलवार छीनी और मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया,
लोगों मा कान मिनकुम याबुद मुहम्मदन फइन मुहम्मदन कद मात, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, जो मोहम्मद को पूछता था, जो मोहम्मद को खुदा समझता था, वो सुन ले फइन्ना मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद इंतकाल कर चुके हैं। अहले हदीसों, डरने की जरूरत नहीं है, वफात कर गए, विसाल कर गए। जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ बोलो, तुम इस कायनात के अंदर शरीयत मोहम्मदी के सबसे बड़े नंबरदार हो, तहफ्फुज़ सुन्नत के सबसे बड़े नंबरदार तुम हो। और काबे की रब की कसम, जब तक अहले हदीस का एक एक बच्चा इस हिंदुस्तान की धरती पे जिंदा रहेगा, खत्मे नबूवत पर कभी जाकर नहीं डालने देगा। हमारे अंदर लाख कमियां हो, हमारे अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन अल्लाह की कसम खत्मे नबूवत पर जाकर डालना खुदा पहले कभी पसंद किया ना, मैं आज पसंद करता हूँ। मेरा कोई इमाम नहीं है, मेरा इमाम सिर्फ आमिना का लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारे 50 इमाम हैं, उनकी बात आमिना के लाल से मिलेगी तो मानूंगा, नहीं मिलेगी तो रिजेक्ट कर दूंगा, चाहे जो हो। इस कायनात के अंदर तहफ्फुज़ हदीस के, तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत के सबसे बड़े नंबरदार कोई है तो अहले हदीस हैं, सिर्फ हदीस हैं। सलफियों को चाहे कितना आतंकवादी कहो, चाहे कितना दहशतगर्द कहो, तुम्हारे कहने से दहशतगर्द हम हो नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने से आतंकवादी हो नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे सीनों की कदूरत थी जो अल्लाह ताला ने पार्लियामेंट में तुम्हारी जबान से निकलवा दिया। अभी जो छुपी हुई चीजें हैं वो और भी जल्दी निकलेंगी। मेरे भाइयों, अगर दहशतगर्दी का चेहरा देखना है तो उनका देखो जो अबू बकर अल-बगदादी को लेटर लिखते हैं। अगर दहशतगर्दी का चेहरा दिखाना है तो उनका दिखाओ जो अबू बकर अल-बगदादी को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। मेरा इशारा कहाँ जो आप समझ रहे होंगे। मेरे भाइयों, मुझे नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, और ये दो कौड़ियों के लोगों के मैं नाम लेकर लाखों करोड़ों की तकलीफ को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे प्यारे साथियों, अहले हदीस और सलफी मनहज नाम है किताब और सुन्नत के तहफ्फुज़ का। अहले हदीस नाम है रब के कुरान और मुस्तफा के फरमान को मानने का। अहले हदीस नाम है हमारी दो हाथ दो आंखें हैं, एक रब के कुरान को देखती है, दूसरे मुस्तफा के फरमान को देखती है। हमारे दो हाथ हैं, एक तो रब से रब्ता कुरान पकड़ा जाता है, दूसरे में आमिना के लाल की हदीस होती है। हमारे दो पैर हैं, एक रब के कुरान की तरफ बढ़ता है, दूसरा मोहम्मद के फरमान की तरफ बढ़ता है। हमारे दो कान हैं, एक से रब का कुरान सुनता हूँ, दूसरे से आमिना के लाल का फरमान। हमारे पास तीसरी चीज नहीं है, तीसरी चीज जिसके पास हो ले ले। हमारे पास दो चीजें हैं और इन दोनों चीजों को हम कभी लूटने नहीं देंगे, कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। अच्छा हुआ जल्दी से माफी तलाफी कर ली, वरना ये मामला इतना बढ़ता कि मौलवी जर्जिस को भी 2.5 घंटे से किसी पर तकलीफ करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चल बसे। हजरत अबू बकर ने कहा, सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फइन्ना मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद इंतकाल कर चुके। और तुम में से अल्लाह की इबादत करता था, मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है कभी मरेगा नहीं। और फिर कहा, उमर होश में आओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कुरान में आयत नाज़िल हुई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, ऐ मोहम्मद तुम तो एक रसूल हो, तुमसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अफ इन माता, अगर ये मर जाए औ कुतिला या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने पैरों के बल पलट जाओगे? वमन यनक़लिबु अला अक़बैहि, और जो अपने पैरों के बल पलट जाएगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी मोहम्मद जो मौत लिखी थी वो आ चुकी है। अल्लाह अपने नबी पर 2 मौतें नाजिल नहीं करेगा, जो मौत आना थी वो आ चुकी है। हजरत उमर कहते हैं, मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कुरान की आयत आज ही नाज़िल हो, और अपने मौक़िफ़ को बदल लेते हैं। अहले हदीस इसी को कहते हैं, सही हदीस आ जाने के बाद वो रुजू कर ले और हदीस पर अमल करे। कोई भी अहले हदीस हो सकता है, अपने गलत मसले को छोड़कर किताब और सुन्नत पर अमल वाला बन जाए, वो अहले हदीस है। अहले हदीस कोई मौलवी जर्जिस के बात की जागीर नहीं है, जिसे मौलवी जर्जिस है। जो भी किताब और सुन्नत पर आमिल है और सही हदीस आ जाने के बाद गलत को छोड़ वो हदीस है, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आओ, ये एंट्री साफ है, आओ रब के कुरान की तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ। मेरे भाइयों, फिर तकरीबन 32 घंटे तक
رات دن اللہ کے رسول کو دفنایا نہیں گیا، پہلے غسل دیا گیا، آپ کو کپڑے پہنائے ہوئے غسل دیا گیا، پھر اختلافات اٹھے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، پھر ان کو دفن کیا گیا، اللہ کے رسول کو جب دفن کر دیا گیا اور مٹی کے اندر آپ قبر کے اندر حضرت عائشہ میں جب دفن کر دیے گئے تو دوسرے دن ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی بیٹی اپنے شوہر کی قبر کی طرف دیکھ رہی تھی، وہی حجرہ تھا، دیکھ رہی تھی، اپنے ابو کی قبر کو دیکھ رہی تھی۔ ابو بکر آئے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، وہ رونے لگی، سینے سے چپک گئی اور کہنے لگی ابو اللہ کے رسول نے میرے سینے اور لبے کے درمیان آخری سانس لی، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک سے مل گیا، میری باری کے نام کا انتقال ہوا، میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے بیٹی میں تو یہ سب سننے نہیں آیا، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے آیا۔ بیٹی آج سے 9 سال پہلے تم میرے پاس میرے دسترخوان پہ کھانا کھا رہی تھی اور تم نے اپنا خواب بتایا تھا اور کہا تھا کہ 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں، پہلا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، پھر دوسرا گرا، پھر